السلام علیکم. 4th ایئر BSc آپ کا سیکنڈ کوشچن آج ہم کرتے ہیں جرنی فرام جدہ ٹو مکہ. دا رائٹر جرنی فرام جدہ ٹو مکہ واز ویری پرپزفل. تو مصنف کا جو سفر تھا ظاہر ہے وہ بہت ہی زیادہ فل آف ایم تھا, پرپزفل تھا, بامقصد تھا. اٹ واز اے اسٹرینج اینڈ ونڈرفل اسپریچول ایکسپیرینس فار ہم. یہ اس کے لیے بہت ہی عجیب اور ایک بہت ہی اچھا روحانی تجربہ تھا. دے اسٹارٹیڈ فرام جدہ ٹو مکہ ان دا آفٹرنون. انہوں نے دوپہر میں جدہ سے مکہ تک اپنا سفر شروع کیا. دے کیم اکراس تھاؤزنڈز آف کیملز کیرنگ دا پیسنجرز اینڈ دیئر لگیج. راستے میں انہیں ہزاروں طرح کے ہزاروں اونٹ ملے جو کہ مسافروں کو اور ان کے سامان کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے. دیر ور اے فیو موٹر کارز آف سعودیہ. اور چند موٹر گاڑیاں بھی, کاریں بھی انہیں راستے میں ملیں. دیر ہارنز فرائٹنڈ دا کیملز. ان کے ہارن جو ہیں وہ اونٹوں کو خوفزدہ کرتے تھے. دا کیمل سینس دیٹ دے وڈ بی ریپلیسڈ بائی موٹر کارز ان نیئر فیوچر. اور اونٹوں کو بھی اب یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ جلد ہی کاریں جو ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں گی. بہت دا اولڈ اینڈ نیو سویلائزیشن مارچنگ سائڈ بائی سائڈ. نئی اور پرانی تہذیب ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جرنی تھرو دا ڈیزرٹ. صحرا میں سفر. آفٹر اے وائل, کچھ دیر کے بعد, دے لیفٹ دی سٹی والز. انہوں نے شہر کی دیواروں کو چھوڑا بیہائنڈ, پیچھے. اینڈ انٹرڈ انٹو دا ڈیزرٹ. اور صحرا میں داخل ہو گیا. دا ڈیزرٹ واز ریمارکیبل فار اٹس تھورنی بشز. اور صحرا کی خصوصی بات ظاہر ہے اس کی کانٹے دار جھاڑیاں تھیں, ڈرائی گراس, خشک گھاس, اینڈ آئسولیٹڈ ہلز, اور ویران تنہا پہاڑیاں. دا کیملز ور پاسنگ تھرو دا ڈیزرٹ ان لائنس. اور ساتھ ہی ان کے اونٹ جو ہیں وہ قطار در قطار گزر رہے تھے. اینڈ روز, لائنیں بنائے ہوئے, قطاریں بنائے ہوئے, وتھ پیسنجرز اینڈ دیئر لگیج, جن میں مسافر تھے اور ان کا سامان تھا. دا سائلنس آف دی ڈیزرٹ واز بروکن بائی دا اوکیجنل کالز آف دی بیدوینس. تو صحرا کی خاموشی کبھی کبھی ٹوٹ جاتی تھی جب بدو جو ہے وہ اونچی آواز میں بولتے تھے. اینڈ دا لو ٹون سنگنگ آف دا پلگرمز. یا کبھی کبھی حاجی مدھم آواز میں گیت گاتے تھے. اسٹرینج سینسیشن آف دا رائٹر. رائٹر کو بڑا عجیب و غریب احساس ہوا. دا رائٹر واز سڈنلی اوور کم بائی دا اسٹرینج سینسیشن. اسے بڑا ایک عجیب سا تاثر ہوا, خیال آیا. دا رائٹر کالز اٹ اے ویژن. وہ اسے خواب کہتا ہے. ہی فاؤنڈ ہمسیلف آن اے برج. اس نے اپنے آپ کو ایک پل پر پایا. دیٹ اسپینڈ این انویزیبل ڈیپتھ. جس کے نیچے بہت زیادہ گہرائی تھی, جو کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ کتنی زیادہ تھی. دا برج واز اینڈ لیس. اور پل بھی بے انتہا بڑا تھا, لمبا تھا, یعنی اس کا دوسرا سرا اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہی اسٹوڈ ان دا مڈل. وہ اس کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا. ہی کیم فلڈ ود فیئر. اور وہ بہت زیادہ خوف سے بھر گیا. وین ہی فاؤنڈ ہمسیلف بٹوین دا ٹو اینڈز آف دا برج. جب اس نے دیکھا کہ میں تو بالکل درمیان میں ہوں. He thought that he would remain in that position for an indefinite time. اسے لگا کہ وہ اس جگہ پر ہمیشہ کے لیے, غیر محدود وقت کے لیے کھڑا رہے گا. When an Egyptian woman cried لبیک اللہم لبیک. جبکہ ایک مصری عورت جو ہے وہ یہ پڑھنے لگی, لبیک اللہم لبیک, کہ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. اینڈ دس بروک دی ڈریم آف دا رائٹر. اور اس سے رائٹر کی جو مصنف کی خواب جو ہے وہ ٹوٹ گیا. دا پیپل ور اسپیکنگ مینی لینگویجز آن آل سائڈس. لوگ جو ہیں وہ بہت سی زبانیں ہر طرف بول رہے تھے. این ایجپشین وومن سینگ اے سانگ ان آنر آف دا ہولی پرافٹ. ایک مصری عورت نے ایک نعت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں. موسٹ آف دا پلگرمز روڈ ان لیٹرس. اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ, زیادہ تر حاجی جو تھے وہ دو لوگ ایک اونٹ پر سواری کر رہے تھے. 2 on each camel, یعنی ایک اونٹ پر 2 لوگ. ڈیورنگ دا جرنی دے فیلٹ سلیپی. اور سفر کے دوران انہیں نیند بھی آ رہی تھی. ارائیول ایٹ ولیج بہرا. تو وہ بہرا گاؤں میں پہنچ گئے. دا کارواں آف دا رائٹر ریچڈ بہرا. تو مصنف کا بھی جو قافلہ تھا وہ بہرا گاؤں پہنچ گیا. اٹ واز ویری ہاٹ ڈیورنگ ڈے. تو دن کو جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی تھی. ٹریولنگ واز اونلی پاسبل ایٹ نائٹ. سفر صرف رات کو ہی ممکن ہوتا تھا. دا ولیج کنسسٹڈ آف اے لائن آف شیکس. اس میں چند جھونپڑیاں تھیں, کافی شاپس, کچھ کافی کی دکانیں تھیں, اینڈ اے اسمال ماسک, اور ایک چھوٹی سی مسجد تھی. اٹ واز اے ٹریڈیشنل ہالٹنگ پلیس. یہ بڑی روایتی ٹھہرنے کی جگہ تھی فار کارواز, قافلوں کے لیے. ہاف وے بٹوین جدہ اینڈ مکہ. جدہ اور مکہ کے درمیان میں. دا پلگرمز ور گریٹلی ٹائرڈ آفٹر دا نائٹ مارچ. رات کے سفر کے بعد مسافر حاجی جو ہیں وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے. ارائیول ایٹ مکہ. مکہ میں پہنچنا. آن دا سیکنڈ مارننگ, اگلی صبح کو, دے انٹر دا اسٹریٹس آف دی ہولی سٹی. وہ مبارک شہر کی گلیوں میں پہنچ گئے. دا ہاؤسز ریزمبل دوز ان جدہ. گھر ویسے ہی تھے جیسے کہ جدہ میں تھے. ود دیئر ونڈوز اینڈ بالکنیز, جن میں کھڑکیاں بھی تھیں اور چبارے بھی تھے. دا مارننگ واز ہاٹ. صبح کافی گرم تھی.
دا کراؤڈز ان دا اسٹریٹس ور ویری لارج، اور گلیوں میں بہت زیادہ اجتماع تھا، لوگ تھے. نمبر لیس پلگرمز ان دا وائٹ احرام اینڈ ڈریسڈ ان ادر کلوز ور سین، بہت زیادہ لوگ جنہوں نے کہ سفید احرام پہن رکھا تھا اور دوسرے کپڑے پہن رکھے تھے وہ دیکھے جا سکتے تھے. واٹر کیریئرز، پانی اٹھانے والے، ڈونکیز، پھر یہ کہ گدھے اینڈ کیمل ڈرائیورز اور اونٹوں کو ہانکنے والے، ور آل سین ڈوئنگ دیئر ڈیوٹی، سب اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے. دا رائٹر ہیڈ ارینجڈ فرام جدہ ٹو اسٹے ان دا ہاؤس آف اے ویل نون متوفف اور پلگرمز گائیڈ بائی دا نیم آف حسن عابد. تو مصنف نے انتظام کیا تھا کہ جدہ سے جب وہ چلے گا تو مکہ پہنچے گا تو ایک متوفف جو ہے یا حاجی کا جو گائیڈ ہے جس کا نام حسن عابد تھا، وہ ان کے گھر وہ قیام کریں گے. چلیں بی ایس سی یہ والا کوشچن بیٹا آج کے لیے پریپیئر کر لیں، اور یہ ساتھ ساتھ بیٹا کرتے جاؤ کیونکہ آپ کے 10 چیپٹرز میننگ ہیں، پھر ساتھ ساتھ ہم نے گرامر بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تھینک یو.